السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین احتشام، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہونے والا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنی ہی عموی شہزادیاں یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں، پوتیاں، پوتے، ان کا نکاح علوی خاندان یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر ہوا، اور کتنے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں، بیٹیاں، پوتیاں، ان کا نکاح عموی خاندان یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر ہوا۔ تو اصل میں ان دونوں صحابہ کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی آپس میں اختلافات نہیں تھے، صرف اور صرف اختلاف تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق۔ حضرت امیر معاویہ کا موقف تھا کہ فوری بدلہ لیا جائے قاتلین عثمان سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ اتنے لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو کیسے قتل کیا جائے۔ تو صرف اور صرف اتنا کا اختلاف تھا، اس کے علاوہ سارے کا سارا یہ پروپیگنڈا تھا۔ اسلام دشمن جو عناصر تھے انہوں نے غلط ہوا دی، غلط رنگ دیے اور لوگوں کو صحابہ کی دشمنی کے اندر لگانے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ اپنی آخرت خراب کر لیں۔ تو ساری کی ساری غلط طریق بتلائی گئی، اپنی طرف سے قصے افسانے سنائے گئے اور لوگوں کو بہکایا گیا اور بہت سے لوگ بہک گئے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اگر یہ دونوں دشمن تھے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ایک دوسرے خاندان کے اندر کیوں کیا۔ کوئی بھی ہم انسانوں میں سے ہم عام جو لوگ ہیں، ہم میں سے ہی کوئی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح بھی اپنے دشمن کے ساتھ یا اپنے دشمن کے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا، مر جائے گا مگر وہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ بالفرض بقول آپ کے دشمن تھے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنی پوتیوں کا نکاح دوسرے خاندان کے اندر، عموی خاندان کے اندر کیوں کیا۔ تو آج ہم اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو کھول دے اور صحابہ کی دشمنی سے ہمیں پاک فرمائے۔ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی عموی خاندان کے اندر کی۔ سیدہ رملہ جو ام سعید کے بدن سے تھی یعنی کہ ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو بیٹی تھی رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح عموی خاندان کے اندر معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی طرح سیدہ بنت علی کا نکاح بھی عموی خاندان کے اندر عبد الرحمن بن عبداللہ بن عامر کے ساتھ ہوا، اور یہ رشتہ داریاں صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک منسوب نہیں تھی، بلکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ رشتہ داریاں اور زیادہ مضبوط ہوئی، اور زیادہ پکی ہوئی، رشتہ داریاں اور زیادہ گاڑی ہو گئی۔ جیسے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی 6 پوتیوں کا نکاح عموی خاندان کے اندر کیا۔ جیسے کہ سیدہ نفیسہ، ان کا نکاح ولید بن عبد الملک بن مروان کے ساتھ کیا گیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ نفیسہ یہ کربلا کے اندر موجود تھیں، کربلا کے اندر موجود ہونے کے باوجود ان کا نکاح عموی خاندان کے اندر ہوا۔ تو اگر دشمنی ہوتی تو کبھی بھی نکاح نہ ہوتا۔ اسی طرح خدیجہ بنت حسین بن علی کا نکاح بھی عموی خاندان عبد الملک بن حکم کے ساتھ ہوا، اور اسی طرح زینب بنت حسن مثنیٰ کا نکاح، جو حسن مثنیٰ کی بیٹی زینب تھی، ان کا نکاح بھی عبد الملک کے ساتھ ہوا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ مثنیٰ، حسن مثنیٰ جو تھے یہ بھی کربلا کے اندر موجود تھے اور زخمی بھی ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عموی خاندان عبد الملک کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ام قاسم بنت حسن مثنیٰ کا نکاح بھی عموی خاندان یعنی کہ دوسری بیٹی کا نکاح بھی حسن مثنیٰ نے عموی خاندان مروان بن عیان بن عثمان کے ساتھ کیا۔ تو اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر رہے ہیں عموی خاندان کے اندر، اس کے باوجود کہ وہ خود کربلا میں زخمی ہوئے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ دشمنی نہیں تھی، یہ صرف اور صرف آپس میں تھوڑا سا اختلاف تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت متعلق تھا، جو پہلے چلا آ رہا ہے۔ تو وہ میں نے اپنی دوسری ویڈیو کے اندر بیان کر دیا تھا۔ اور اسی طرح جو کربلا کے اندر اختلاف تھا، یہ جو جنگ تھی یہ یزید کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے اپنی من مرضی کرتے ہوئے کربلا میں ان شہزادوں کو شہید کیا، ان شہزادوں کو زخمی کیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ اسی طرح سیدہ بنت حسن مثنیٰ کا نکاح یعنی کہ تیسری بیٹی کا نکاح بھی معاویہ بن مروان کے ساتھ ہوا۔
اسی طرح حمادہ بنت حسن مسنہ کا نکاح بھی اسماعیل بن عبد المالک بن حارث بن حکم کے ساتھ ہوا۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ دو اور دو ہی 4 بیٹوں کا نکاح حسن مسنہ اپنے دشمن خاندان جو گولاب ہے دشمن خاندان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹی نہیں، 3 4 بیٹیوں کا نکاح اموی خاندان کے ساتھ کیا۔ اور اسی طرح سیدہ ام محمد بن عبداللہ بنت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کی بیٹی سیدہ ام محمد، ان کا نکاح یزید کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جعفر طیار کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کیا رشتہ داریاں تھیں آپ یہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ سکینہ بنت حسین، ان کا نکاح بھی اسبغ بن عبد العزیز، اور اسبغ بن عبد العزیز عمر بن عبد العزیز کے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ سکینہ بنت حسین یہ بھی کربلا کے اندر موجود تھیں اور یہ بھی زخمی ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کا نکاح اموی خاندان کے اندر عمر بن عبد العزیز کے بھائی اسبغ بن عبد العزیز کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طرح سیدہ سکینہ کا نکاح، دوسرا نکاح جو تھا زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ، یعنی پہلا نکاح بھی اموی خاندان کے اندر ہوا اور دوسرا نکاح بھی ان کا اموی خاندان کے اندر ہی ہوا۔ اسی طرح سیدہ ربیہ کا نکاح بھی عباس بن ولید بن عبد المالک کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طرح فاطمہ بنت حسین بن علی کا دوسرا نکاح بھی حسن مسنہ کے بعد عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ تو سامعین احتشام یہ تھی مختصر سی، صرف ایک سائڈ سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں، پوتیاں تھیں، ان کا نکاح اموی خاندان کے اندر ہوا۔ ابھی بہت سی اموی شہزادیاں ہیں جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر ہوا۔ اور یہ صرف کربلا سے پہلے کا میں نے آپ کو نہیں بتایا، بلکہ کربلا سے بچ جانے کے بعد بھی، کربلا کے بعد بھی حضرت حسین اور حضرت حسن کی بیٹیوں کا نکاح اموی خاندان کے اندر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے اذہان کو صحابہ کی دشمنی سے پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔